أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں چاند سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ تھی کہ پچھلے سبق میں رسم و رواج کا بطلان تھا۔ چوتھی بات حج بیت اللہ کا ذکر آیا تھا، اور پانچویں بات جنگ کی اجازت تھی۔ آج کے درس میں بھی جنگی احکامات کو جاری رکھتے ہوئے روئے زمین سے فتنوں کا خاتمہ اور خاص بات جو آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو معاف کیا جائے گا، ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی سوائے چند ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ آج کے درس میں اللہ کی راہ میں صرف جان ہی نہیں، مال کو خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، اور وہ مال بھی احسان کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ احسان بنا ہے حسن سے۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، مثال کی طرف ہم نے نماز پڑھی، ہم نے وضو کیا، 4 رکعت پڑھی، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن ایک انسان پورا وضو وہ سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کرتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر کے مسجد آتا ہے، اور مسجد آنے میں بھی مسجد کے پورے آداب کا خیال رکھتا ہے، اور گھستے کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس فرض کی ادائیگی کرتا ہے، تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، تمام سنت کا خیال رکھتے ہوئے وہ 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اس نماز کو احسن طریقے سے اس نے ادا کیا۔ کوئی آدمی کپڑا سیتا ہے، ایک تو جیسے بھی سی سکتا ہے، لیکن اس کو پورا ڈیزائن دار بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، حسین بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مال خرچ کرنے کا، لیکن انسان مال تو خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ احسان کے ساتھ، یعنی مال خرچ کرنے کا حق ادا کرو۔ مال
خرچ کرنے کا حق ادا کر دو، اور یہ حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا مال خرچ کرو، ہم تو خرچ کر دیں گے، لیکن یہ پہلا درجہ ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا وہ خرچ کر دے گا، لیکن احسان کے درجے کو وہ نہیں پہنچے گا۔ احسان کے درجے کو وہ پہنچے گا جو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت کرتا ہو، قلبی تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہوگا، پھر وہ جو مال خرچ کرے گا وہ خرچ کرنے کا حق ادا کرے گا اور وہ درجے احسان کو پہنچ جائے گا۔ پچھلے درس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے اور تمام صحابہ کرام رہے، اس وقت تک اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم، تمہیں اپنے ہاتھ کو اٹھانا نہیں ہے، باندھے رکھنا ہے۔ مکہ کے لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں ماریں گے، جلتی ہوئی ریت پر لٹائیں گے، گھسیٹیں گے، کچھ بھی کریں گے، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، خاموشی کے ساتھ تبلیغ کا کام کرنا۔ لیکن یہ دور ختم ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور اللہ نے مدینہ کی شکل میں ایک چھوٹی سی ریاست دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ یہاں بھی اگر وہ مکہ کے لوگ آ کر کے شرارتیں کرتے ہیں اور اپنی حدیں پار کرتے ہیں تو پھر اب آپ کو اجازت ہے ان کی تلواروں کا جواب تلواروں سے دیجیے۔ یہ پچھلے سبق میں آیا تھا، پچھلے درس میں آیا تھا۔ آج کے درس میں یہ ہے کہ جو اجازت ملی تھی آپ کو تلوار نکالنے کی، وہ تلوار نکلی رہے اور اس وقت تک آپ کی تلوار چلتی رہے جب تک کہ دنیا سے فتنوں کا خاتمہ نہ ہو جائے اور پورے روئے زمین پر دین کا غلبہ نہ ہو جائے۔ پچھلے سبق میں اجازت، آج پھر اسی کو ریپیٹ کیا گیا۔ یہ تلوار کب تک باہر رہے گی؟ یہ جنگ کب تک چلے گی؟ یہ خون خرابہ کب تک ہوگا؟ جب تک کہ دنیا سے فتنہ پرور لوگ ختم نہ ہو جائیں، دنیا سے فتنوں کا خاتمہ نہ ہو جائے اور روئے زمین پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ فتنوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے ایک خاص بات جو ذکر کیا گیا، جہاد کے حکم کے بعد فوراً جو حکم آ رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو جنگ تو یوں ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے اسلحہ چاہیے، اس کے لیے سواری چاہیے، اس کے لیے اگر کہیں دور دراز پہ جنگ ہے تو راستے کا کھانا پینا چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا تو بہت سارے لوگ جو روز کمانے کھانے والے تھے لیکن دل میں یہ جذبہ تھا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ان کے پاس اسلحے نہیں ہوتے تھے۔ وہ آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اجازت چاہتے تھے، تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساد و سامان نہ ہونے پر اور سواری کے نہ ہونے پر اور اسلحہ کے نہ ہونے پر انہیں اجازت نہیں دے پاتے تھے، وہ بیچارے مایوس ہو کر کے چلے جاتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ
جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ مالوں کا بھی نذرانہ پیش کریں، تاکہ وہ لوگ جو روز کمانے کھانے والے ہیں اور دلوں میں چاہت ہے، دلوں میں ایک امنگ ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلیں اور ہم بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوں اور ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے طاقت کا جوہر دکھلائیں، تو تمہاری مال کی بدولت ان کی بھی سواری کا انتظام ہو جائے، ان کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کے بھی اسلحے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر تمہیں جان کے ساتھ ساتھ مالوں کا بھی نذرانہ پیش کرنا۔ یہ 4-5 چیزیں جو آج کے درس میں ہیں، اب اس طرح سے ترجمہ سنیے، اور خاص طور پر ایک بات جو یہ بھی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مکۃ المکرمہ جو جگہ ہے اسے حرم کہتے ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی کو بھی تنگ کرنا، کسی کو بھی مارنا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم میں مل جائے تو وہ وہاں قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اہل عرب کے یہاں بھی محترم سمجھے جاتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں ہوا کرتی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو حدود حرم ہیں اور جو شہر حرم ہیں، ان کی حرمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ ان مہینوں کا بھی احترام کر رہے ہیں اور حدود حرم کا بھی احترام کر رہے ہیں، لیکن اگلا جو ہے وہ ان کا احترام نہ کرتے ہوئے آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور تلواریں تان لے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے سلنڈر نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے جواب میں آپ کو بھی تلواریں بے نیام کر لینی ہے۔ پھر وہ جہاں ملے انہیں ماریے، جہاں ملے انہیں قتل کر دیجیے، ان کی یہی سزا ہے۔ اب ترجمہ سنیے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، آپ ان سے جنگ کریں اور اس وقت تک جنگ کریں حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور روئے زمین پر دین صرف اور صرف اللہ کا غالب ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ فتنوں سے باز آ جاتے ہیں، فساد پھیلانے سے باز آ جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے سے باز آ جاتے ہیں، تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ان پر دست درازی نہ کریں، ان پر تلواریں نہ چلائیں، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں کیا ہے؟ یہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فتنوں کے سرگنا ہیں، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو تو معافی مل جائے گی، لیکن جو فتنہ پھیلانے میں جو سرگنا ہوتے ہیں، جو لیڈر اور ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن اس عام معافی سے چند لوگوں کو مستثنی کر دیا، نام لے کر یہ لوگ جو بالکل ہٹ لسٹ میں ہیں، انہیں سامنے لے آ جا اور پھر ان کو موت کی سزا سنائے گی، فتنوں کے سرگنا تھے۔ تو فلا عدوان الا علی الظالمین، دست درازی نہ کی جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ادب کے مہینے کے مقابلے میں ادب کا مہینہ، اور تمام محترم مہینوں کا برابر فیصلہ لحاظ کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، پھر جو کوئی بھی آپ پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو آپ بھی ان پر اپنی تلواریں کھینچیں جیسے کہ انہوں نے آپ پر تلواریں کھینچیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا پیغام ہے
اس حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فکر دے رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ یہ جنگ تمہارے نفس کی نہیں ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اس سے ماقبل کے رکوع میں روزے کا حکم تھا، اور روزے کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس تقوی کو یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے، حالت جنگ میں بھی تمہارے دامن سے، تمہارے ہاتھ سے تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ میں اللہ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور خرچ کرو مال کو اللہ کی راہ میں، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ظاہر سی بات ہے، قوم میں سارے لوگ مالدار تو نہیں ہوتے ہیں۔ اگر صرف مالدار لوگ جنگ میں جائیں اور ان بے سر و سامان لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں اور مال کی محبت میں مال کو اپنے گھر میں جمع کر کے رکھیں، تو میدان جنگ میں بھی انہیں خسارہ ہوگا، اور مال کو جمع کر کے رکھنے کا خسارہ آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور مال کو روک کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی بربادی تمہاری مقدر ہو جائے گی۔ واحسنوا، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ ہی نہ ہو بلکہ احسان کے درجے میں ہو جائے، بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، جس کے پاس جو ہے لے آئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تمام صحابہ کرام کے پاس جن کے پاس جو بھی چیزیں تھیں، یہاں تک کہ کسی کے پاس ایک کھجور تھا تو وہ بھی لے کے آیا۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا تھا، آج وہ موقع ہے کہ صدیق اکبر سے بڑھ جائیں، آج وہ موقع ہے کہ صدیق اکبر سے آج ہم بڑھنے کی امید ہے مجھے۔ لہذا وہ گھر گئے اور اپنے سارے سامان کو سامنے رکھا اور بالکل آدھا آدھا کیا، آدھا اللہ کی راہ میں اور آدھا ہمارے گھر کے لیے، اور وہ لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا لے کر کے آئے عمر؟ کہ اللہ کے رسول جو تھا وہ آدھا اللہ کی راہ میں قربان۔ اس کے بعد پیچھے سے حضرت ابوبکر چلے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت جب پڑی تو فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں؟ یہاں پوچھا کیا لے کر کے آئے ہو؟ ابوبکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر کے، جو تھا سب حاصل، یہاں تک کہ جو جھاڑو تھا وہ بھی لے آئے، بدن میں جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے اور ٹاٹ کو پہن لیا اور اس میں کانٹے لگا لیے۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول ابوبکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں وہ راضی ہیں؟ سب کچھ دے کر کے، یہاں تک کہ اپنے بدن میں جو کپڑا تھا وہ بھی اتار کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا اور ٹاٹ کو لپیٹ کر کے کانٹے سے جو سی لیا ہے، کیا یہ حال میں وہ اللہ سے راضی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تو اس حال میں راضی ہے؟ صدیق اکبر رو پڑے، اللہ کے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا، میں تو ہر حال میں اللہ سے راضی، میں تو ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وہ احسان کا جذبہ تھا کہ جب اللہ سے جب قلبی لگاؤ اور دلی تعلق جب انسان کا ہوتا ہے پھر دنیا کے مال کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، تو جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں گھوڑے اور کئی فوجیوں کے پورے اسلحے اور کھانا اور سونے کا انبار لگا دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں ہاتھ ڈال کر کے نکالتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی، تو راضی ہو۔ تو یہ ہے احسان۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احسان کا درجہ عطا فرمائے۔
کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ اور بھی کئی سوالات ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے اللہ کی عبادت اس طور پر کریں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بندے اللہ کی عبادت اس طور پر کریں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا، یہ احسان ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی ہوگی تو کیا دنیا اور کیا دنیا کی چیز سب اللہ کے لیے سامنے حقیر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور احسان کا درجہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔